कहानी का उन्वान है घुमंडी। चादर में छुपी हुई औरत की आंखें और चेहरा बता रहा था कि वो खूबसूरत और नाजुक सी औरत है। मुझे यकीन नहीं आया कि इस औरत ने कत्ल किया है। ये कैसे कत्ल कर सकती है, वो भी किसी मर्द को। उसका शौहर अपने 2 बच्चों के साथ उसे जेल में मिलने आया था। दोनों बच्चों की उम्र 4-5 सालों से ज्यादा नहीं होगी। उसने उन दोनों को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। इतनी ममता, इतना प्यार मैंने कभी भी किसी औरत के चेहरे पे नहीं देखा था। वो उन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को इस तरह से जकड़ा हुआ था। माँ का प्यार और बच्चों की मोहब्बत की इस तस्वीर ने मेरा दिल बोझल कर दिया। ये सोचकर मेरे आंसू निकल आए कि इनको थोड़ी देर में जुदा होना होगा। उसकी कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, जहां अभी तक जमींदार, सरदार और मस्जिद के मौलवी ही सब कुछ होते हैं। वही फैसला करते हैं कि लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कैसे रहेंगे। इनके घरों के फैसले घर वाले नहीं करते, बल्कि वो करते हैं जो सब कुछ करने के अहल होते हैं, क्योंकि सरकार उनकी होती है। वो पुलिस को चलाते हैं, फौज उनकी हिफाजत करती है, अदालत उन्हें आज़ाद कर देती है। कहने को तो मुल्क आज़ाद हो चुका है, यहाँ जमहूरियत भी है, आइन भी है, मगर गरीब ना आज़ाद हैं, ना ही उनके लिए कोई आइन है और ना ही कानून उनका साथ देता है। वो शहर में हो या गांव में, वो किसान हो या मजदूर, जिल्लत उनकी किस्मत है, गुर्बत उनका असासा है। उनके साथ कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। यही उनका मुकद्दर है, यही उनका नसीब भी। ये सदियों से इस धरती पे रह रहे हैं जिल्लतों के मारे लोग। वो गांव से थोड़ा दूर छोटे से स्कूल में पढ़ने जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ खेतों को फुलाते हुए, परिंदों को उड़ाते हुए, फूलों को चुनते हुए, तितलियों को पकड़ते हुए। जिंदगी हसीन थी। गरीब किसानों की और इनके बच्चों की जिंदगी ऐसी ही होती है, सादा मगर पुरसुकून, सब्र और करार के साथ, जब तक वो किसी ताकतवर के सामने से गुजरते नहीं हैं, जब तक सर झुका के चलते हैं, अपना हक नहीं मांगते उन जोकों से जो उनका ही खून चूस चूस कर परवान चढ़ते हैं। फातिमा की जिंदगी भी मजे से चल रही थी कि एक दिन जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया था। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं होता है कि जमींदार और जमींदार के बेटे में क्या ताकत होती है। वो मालिक होते हैं अपने खेत, मजदूरों के, मज़ारों के, अपने हारी के। वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी भी होती है। उनसे कोई पूछता नहीं है, कोई पूछ सकता नहीं है। बेचारी फातिमा को भी ये बात नहीं पता थी। एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी कि अपने सहेलियों के साथ कूदते हुए असगर सामने आ गया। वो आकर और उसे पकड़कर भींच लिया था अपने मजबूत बाजुओं में। उसकी सहेलियां डर कर रुक गई थी। उसने उसके गालों और होंठों को जबरदस्ती चूमने की कोशिश की, मगर फातिमा ने बड़ी हिम्मत और बड़े जोर से उसके पेट पर अपने पैरों से हमला किया था और जमीन पर गिर गई थी। वो भी गिर गया था। उसने उसी वक्त उसके मुंह पर थूक भी दिया था। असगर उठा था, उठकर उसकी तरफ आया, उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। घुमंडी, मैं तेरा दिमाग दुरुस्त करूंगा। और दूसरी लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। असगर बहुत तेजी से भागता हुआ अब उस पगडंडी से उतरकर अपने खेतों की तरफ चला गया था। लड़कियों ने मिलकर यही फैसला किया कि अपने घरों में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो उनका स्कूल छूट जाएगा। वो सारी की सारी लड़कियां स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थीं। कोई भी खानदान जमींदार उसके बेटे से झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी बच्चियों पे यकीन नहीं करेगा। शायद यही गलती थी जिसका खमियाजा फातिमा को भुगतना पड़ा। अगर बाज़ाब्ता तौर पर फातिमा का पीछा करने लगा। वो स्कूल से आते हुए कभी आगे, कभी पीछे, कभी स्कूटर पर तो कभी साइकिल पर। शुरू में तो फातिमा उससे घबराई, डरती रही, मगर एक दिन उसने अपने सहेलियों के सामने उसे बुरा भला कहा। असगर ने भी उसे गालियां दी, मगर न जाने कैसे उस 8वीं जमात की छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत आई थी कि वो असगर को सब कुछ कह बैठी जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ये उसकी दूसरी गलती थी। उसने उससे टकराने की कोशिश की थी। दूसरी लड़कियों की मौजूदगी में असगर कुछ ज्यादा न कह सका, न कर सका, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं तुम्हारा सारा घुमंड तोड़ दूंगा। घुमंडी, तू समझती क्या है अपने आप को? सारी जिंदगी पछताएगी, तू मुझे जानती नहीं है, वगैरह वगैरह। उस वक्त भी फातिमा ने अपने घरों वालों को कुछ नहीं बताया, इसी खौफ से कि स्कूल छूट जाएगा, उसे ही बुरा भला कहा जाएगा।
ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہیں، وہ ایسے ہی پروان چڑھاتی ہیں، انہیں اسی طرح سے بڑا کیا جاتا ہے۔ خاندان کا ڈر، سماج کا ڈر، شوہر کا ڈر، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر نہیں کرتی ہیں، انہیں یہی سکھایا جاتا ہے۔ خاموش رہنے کی تلقین، برداشت کرنے کی عادت، یہ اس کی تیسری غلطی تھی۔ پھر اس نے اس کا گھمنڈ توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا۔ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اسکول سے واپسی میں ندی کے فوراً بعد جہاں اس کی زمین شروع ہوئی تھی، جھپٹا مار کر اسے اٹھا کر لے گئے تھے وہ لوگ، اور جھاڑیوں میں پکڑ کر اصغر نے اس کا بلاత్కాر کیا۔ اس کی چھاتیوں کو نوچا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کے جسم کو بھنبوڑا۔ اس نے اسے ہر طرح سے پامال کیا اور اس کے دوست دیکھ دیکھ کر ہنستے رہے۔ جا گھمنڈی، اپنے باپ کو جا کر یہ بتانا، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ چند سہیلیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، سوائے اس کی ماں کے، جس نے اس وقت چین کا سانس لیا جب فاطمہ کی ماہواری نہیں رکی تھی، لیکن وہ گھر پر ہی رک گئی تھی۔ سہیلیوں، ماں باپ، بھائی بہنوں، سبوں کے کہنے کے باوجود اس نے اسکول کا رخ نہیں کیا۔ اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن دل میں جو غصہ تھا وہ کسی پر عیاں نہیں ہوا۔ وہ صبح سے شام تک اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی رہی تھی، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بھینس کا دودھ نکالنا، اپلے بنانا، کپڑے دھونا۔ اس نے اپنی ماں کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ کام کاج نپٹانے کے بعد وہ اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کو لگا تھا کہ جیسے وہ حکایت بڑی ہو گئی ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اصغر بھی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، لاہور، جہاں ان لوگوں کی کوٹھیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے زمیندار باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں بعض لوگوں سے کچھ نہیں چھپا ہوتا ہے۔ زمیندار بھی ایسا ہی آدمی تھا، سمجھدار اور سیانا۔ اس نے تیاری کر لی تھی، اگر بات باہر آئی تو مسجد کے مولوی سے لے کر گاؤں کے جرگے تک ہر ایک نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو وہ چاہے گا۔ وہ ایک بڑا زمیندار تھا، کئی ایکڑوں کا مالک۔ اس کا باپ بھی زمیندار تھا، اس کا دادا بھی زمیندار۔ اس علاقے قانون وہ بناتے تھے۔ حکومت گھوڑے کی تھی تو بھی کالوں کی آئی تو پھر بھی۔ سارے سیاستدان ان لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، کسانوں کو بہلاتے رہے، جب گورے چلے جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، انصاف ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، بچے اسکول جائیں گے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ نئے دستور وہی پرانے تھے، موہنجو داڑو سے بھی پہلے کے، جس میں غریب کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ مقام نہ ٹھکانہ۔ فاطمہ نے ماں کو قسم دے دی تھی اور خود خاموش ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس کا رشتہ آ گیا ایک پولیس والے کا، گاؤں کی مسجد کے امام کے توسط سے۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس رشتے کے پیچھے زمیندار ہے۔ زمیندار، سردار، جاگیردار، مولوی، امام سیانے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے نظام کیسے چلتا ہے، مالکوں کو کیسے بچاتے ہیں، کبھی دھونس سے، کبھی ظلم سے اور کبھی سازش سے۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی، جیسے غریب ماں باپ کے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، کبھی خاموشی کے ساتھ، کبھی مجبوری سے، کبھی سازش سے۔ فاطمہ شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تھی۔ گاؤں میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہو چکا تھا، لوگ تو بھول جاتے ہیں، اس کی سہیلیاں بھی بھول گئی تھی۔ اس کے شوہر اور بچوں کے جانے کے بعد مجھ سے ملنے چلا گیا۔ جیل کا ڈاکٹر کسی سے کبھی بھی کسی وقت ملنے جا سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ کیسی ہو تم؟ میں نے سوال کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، اس نے مجھ سے اداس لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے بچے بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت اچھا لگا انہیں تمہارے ساتھ دیکھ کر، وہ سب خوش تھے، مجھے بھی خوشی ہوئی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا آدمی، میرے بچے سبھی اچھے ہیں، اس نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تاروں جیسی جلملاہٹ کودی تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں، یہاں پر کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو تو مجھے بتانا، میں نے دوبارہ سے کہا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، کوئی تکلیف نہیں ہے، سب اچھا ہے، جیسا جیل میں ہونا چاہیے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس بچے یاد آتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میرا آدمی اچھا آدمی ہے، وہ ان کا خیال رکھے گا، اس نے آہستہ آہستہ میرے جواب میں کہا تھا۔ میں جیلر کو کہہ دوں گا، جب بھی تمہارے بچے آئیں گے تمہیں زیادہ وقت دیا جائے گا، جیلر اچھا آدمی ہے، میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ سر، قتل کا مقدمہ ہے، آپ جانتے ہیں زندگی شاید جیل میں ہی گزارنی پڑ جائے یا پھر پھانسی کے پھندے سے لٹکنا پڑے گا، اس نے بڑے سکون سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، قتل کے ملزم اور وہ بھی ایک عورت کو میں نے کبھی بھی اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے بہت اچھی لگی تھی،
میں نے دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی اور بات کرنے کے انداز سے بہت متاثر ہوا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی اور بات کرنے کے انداز سے بہت متاثر ہوا تھا۔ تم نے قتل کیوں کیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا تھا۔ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ میں اسے بھولی نہیں تھی، نہ وہ دن جب اس نے میرا بلاత్కాر کیا تھا، اور نہ اس کا جملہ گھمنڈ نکال دوں گا، گھمنڈی اپنے باپ کو کہنا یہ میں نے کیا ہے، یہ سب کچھ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس کا وہ لفظ میرے دماغ سے نہیں نکلا، اس کے تھوک کے چھینٹے میرے چہرے پر جم گئے۔ اس نے مجھے گھمنڈی کہا تھا، صحیح کہا تھا۔ اس نے اسی لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ جواب دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان کا بادل سا چھا گیا تھا۔ اس دن اس کے شوہر نے اسے بتایا تھا کہ گھر پر مہمان آ رہے ہیں، وہ جلدی میں ہوں گے، چائے پی کے چلے جائیں گے۔ اس نے مہمان کے آنے سے پہلے ہی ساری تیاری کر لی تھی، سموسے، چھولے، دہی بڑے، پکوڑے بنا کر تیار کر لیے تھے۔ پھر مہمان بھی آ گئے۔ مہمان کے آنے کے بعد اس نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو پھر اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، الماری سے شوہر کی گولیاں بھری ہوئی پستول نکالی، دروازہ کھول کر اس کے سینے میں 3 گولیاں اتار دی تھی۔ اس کا شوہر دیکھتے ہی رہ گیا تھا، اصغر سن چہرے سے اسے دیکھتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، زور سے پکارا تھا، پہچان لیا مجھے؟ میں ہوں، وہی ہوں، گھمنڈی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا تھا، پھر بولی تھی، ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، میرے چہرے پر جمع ہوا تھوک بھی بہہ گیا ہے۔